बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो फीड की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है तो उस बारे में पहले भी मैंने बात की है। तो 3 साल पहले जब हमने ये ग्रुप फेसबुक पे शुरू किया था तो जिसमें अब 18,000 से ज़्यादा मेंबर हैं, उस वक़्त यही ऑब्जेक्टिव था कि जानवरों का ख़र्चा कम किया जाए। हमारे जानवरों की जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। जो 80% जानवर हमारे देहात में हैं उनमें जो प्रोडक्शन लेवल है वो 1000 या 1200, जो साल का अगर आप जो 310 दिन में लैक्टेशन पीरियड जो इंटरनेशनल लेवल पे है कि एक जानवर कितना दूध देता है, वो इस तरह से नहीं है कि जो 36 घंटे में 48 किलो दूध दिया जैसे पाकिस्तान में मुकाबले होते हैं। ये तो 100 साल पहले होता था इस तरह का मसला। तो अब ये जो जितना भी इंटरनेशनल लेवल पे जानवर हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, पेडिग्री रिकॉर्ड होता है कि इसकी माँ ने कितना दूध दिया, आगे उनका पूरी नस्ल का रिकॉर्ड होता है। लेकिन हमारे जो जानवरों में इस तरफ तो उसी वक्त होता है कि जब इसकी प्रोडक्शन बेहतर होती। पहले ज़माने में लोग इसका हिसाब ही नहीं करते थे कि इसने खाया कितना है और इसने कितना प्रॉफिट दिया है। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं तो उसमें अब 2 रास्ते थे। जो 2 रास्ते हैं हमारे पास, या तो इस जानवरों को रिप्लेस किया जाए और 8000 लीटर वाले जानवर उनको पालने की ट्रेनिंग और उनके अखराजात, तो वो तो पॉसिबल नहीं कि हमारे देहात में जितनी गुर्बत है वो तो उनको ही अगर खुराक भी दे दें तो वो भी बड़ी बात है। तरक्की पज़ीर मुल्क जो दुनिया में, उसको तीसरी दुनिया के कहते हैं। तो तीसरी दुनिया के मुल्क इस वजह से तरक्की नहीं कर सके कि जो लोग गोरों ने काम किया 200 साल पहले, उस पे वो अब भी उनको देख के भी नहीं नकल कर सकते। रफान देखें, 40 साल से यहाँ हाइब्रिड मकई हो रही है और वो वाहिद चारा है जो 80-85 दिन में वो 20 टन चारा फॉडर, ए क्वालिटी का फॉडर, जिस पे आप 2 भैंसें पूरा साल के लिए पाल सकते हैं। तो ये चीज़ें तो 2012 में मैंने लाइव स्टॉक एक्सपेरिमेंट स्टेशन गवर्नमेंट फार्म पे ये भैंसों को पहली दफ़ा खिलाया। वैसे तो वलैती जानवरों के फार्म 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं नेस्ले और दूसरे परवेज़ लाई ग्रुप कसूर में। प्राइमा जो इनका दूध, उनका तो 150 रुपये लीटर बिक रहा है। तो 150 अगर वो एक जानवर 8000 लीटर दे तो हर आदमी ख़रीद के भी साइलेज 15 रुपये किलो और वनडे की कीमत अगर 100 रुपये किलो भी हो तो फिर भी वो उसको कोई मसला नहीं है। वो तो उस ज़माने से चल रहे हैं जब फीड भी सस्ती थी और दूध उनका 100 रुपये से कम अब हुआ है 150, 120 अनहार, और ये अब 200 पे चला जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं कि एक आम आदमी, अब पहले तो ये वनडे के बगैर खाल खिलाते हैं, अब थोड़ा सा ट्रेंड हुआ था लोगों का कि इसको हम साइंसी तरीके से पालें।
تو اس میں اب یہ ایشو آ گیا ہے کہ وہ مافیا جو یہ جیسے آٹے کا مافیا تھا، بہرام پیدا کیا گیا، گندم سرپلس تھی اس کو کا کیا گیا، چینی کو چھپا کے اور آرٹیفیشل نقلی پیدا کیا گیا بحران۔ سیاسی طور پہ جو لوگ بڑی فیملیز ہیں پاکستان میں، پہلے تو 10-20 تھے، اب کوئی 40-50 ہو گئے ہوں گے جو ارب خرب پتی ہیں، تو انہوں نے کبھی آج تک ایگریکلچر اور یہ جو لائف سٹاک ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی، حالانکہ ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ زرعی ملک ہے، تو زرعی ملک ہے تو اس میں تو ہر چیز ہونی چاہیے اس میں، لیکن یہاں الٹ ہے، یہاں گنا کبھی لوگ آگ لگاتے ہیں، اور چینی اتنی مہنگی ہوتی ہے آپ کے سامنے، اور چینی ایک واحد چیز ہے جس کا وہ پھوک جو گنے کا ان کی فری بجلی ہے، اور اس کا مڈ بھی بکتا ہے جو اب جانوروں کو کھلانے لگ گئے ہیں کچھ لوگ، مڈ، اس میں ایک چیز ایسی نہیں ہے جو بکتی نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بائی پروڈکٹ، تو بائی پروڈکٹ کے پیسے سے وہ گنے کے برابر پیسے اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں دیتے، 2 سال نہیں دیتے۔ اب کچھ گورنمنٹ نے سختی کی ہے تو اب حالات بہتر ہوئے، تو یہ بدماشیہ گروپ جو ہے، اب یہ انڈے آج 200 روپے درجن ہو گئے ہیں اور ابھی اور مہنگے ہوں گے، اور یہ مکی کدھر گئی ہے یہ سب کو پتہ ہے، جیسے گندم کا ہوا ہے تو وہ ڈمپ کر لیا انہوں نے، اب نئی فصل تو آئے گی کافی دیر ہے، اور وہ انہی لوگوں نے لی ہے جو بگ گنز ہیں، جو مارکیٹ فورسز ہیں، جو کنٹرول کرتی ہیں۔ اب ایک طرف تو انہوں نے ساری ڈمپ کر لیا، دوسری طرف اس کی پرائس انکریز کر دی، جو 1000 روپے ماننے والی 1600-1800 ہوگی، تو آپ اندازہ کریں تو کتنے ارب روپے کما لیا انہوں نے۔ اور اس کے بعد یہ ساری فیکٹریاں، چوزے والی فیکٹریاں، فیڈ والی فیکٹریاں، اور یہ جتنا کاروبار ہے بڑے گروپ، یہ سب، اور اس کے اب انہوں نے ویلیو ایڈیشن جو بازاروں میں پیک کر کے 4 گنا قیمت پہ بیچ رہے، تو وہ ان کو اس سے فائدہ ہوگا۔ انڈے جو 200 روپے درجن ہوگا وہ 300 ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے 400 ہو جائے۔ دودھ جو ہے وہ 100 روپے دیہات میں ہے تو وہ 200 روپے ہو جائے گا۔ جب فیڈ کاسٹ بڑھے گی اور پھر لوگ آرٹیفیشل کو کہیں گے کہ یہ گورنمنٹ ناکام ہوگی، لیکن یہ تھوڑے عرصے کے لیے انشاءاللہ 200 ارب ڈالر کے ریزرو ہو گئے، تو یہ اتنا جو گند ہے وہ ایک دن نہیں صاف ہو سکتا۔ یہ جو ہمارے اب حالات ہیں، یہ ہو سکتا ہے 6 مہینے بعد ٹھیک ہوں، نئی کراپ آئے گی اور اس میں جو سائلیج کی قیمت بھی اوپر جائے گی، چھلیاں اور مہنگی ہوں گی، تو اس میں جو ہم نے 2 سال پہلے اس کا سائلیج کا سبسٹیوٹ کڑب مکئی، اور وہ ابھی آپ سے میں شیئر کروں گا اس میں کہ جو لوگوں نے، میں نے خود 5 سال پہلے بنایا ہے، تو ہمارے جانور جو 5-6 لیٹر دیتے ہیں، 10 لیٹر تو ایوریج ہے، 310 دن پر لیکٹیشن پہ ہم نکالتے ہیں، تو وہ 2-3 لیٹر بنتا ہے۔
تو 2-3 لیٹر جو 50 روپے کلو یا 60 روپے دور دیہات علاقوں میں ہے تو وہ 150 روپے. تو اب اس جانور کو چاہیے 200 روپے یا 300 روپے. اور ونڈا مہنگا ہو گیا ہے تو وہ صاف ظاہر ہے جب ونڈا مہنگا ہوگا تو اس مافیا نے تو کما لیا، لیکن عام جو آدمی ہے جیسے ابھی ہم نے یہ انٹروڈیوس کروایا ہے اس پہ منافع بھی وہ ہم نے بہت کم رکھا ہے، نہ ہونے کے برابر. وہ اب صرف اس لیے تھا کہ یہ ہمارے جو عام جانور ہیں ان کو ہم کاف سٹارٹر اور اس کے جو 3 ونڈے بنائے ہیں کہ اس پہ وائبل ہو سکیں. تو فیڈنگ کاسٹ اس وقت کم ہوگی جب ہمارے پاس ڈرائی میٹر جو بیسک خوراک ہے. اب ڈرائی میٹر خشک مادہ ہے جو سائلج میں 35% ہو تو وہ سب سے اچھا ہے، اور روڈ گراس میں 100% خشک مادہ ہے. تو یہ اب جب ہم یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے یہ جو گھاس ہے فائبر ہے اٹ از کنورٹیڈ انٹو گلوکوز. یہ جو چارے کے وہ فائبر ہیں وہ دیٹ از سیلولوز اینڈ ہیمی سیلولوز. جیسے فائبر ہے وہ سب سے سستی خوراک ہے جانوروں کے لیے، بیسک ہے. اس کے بعد ونڈا آتا ہے، پھر اس کے اوپر وائٹامن، منرل، بائی پاس فیٹ اور اس کا انرجی لیول جو اگر وہ بیس پہ ہی آپ شروع کرتے ہیں نیچے سے ہی توڑی یا سب سٹینڈرڈ چارہ جس میں ڈرائی میٹر کم ہوتا ہے، سارا جو ہمارا کنونشنل سسٹم ہے کہ وہ چارہ لگائیں گے کبھی ٹھیک ہو جائے گا کبھی وہ چھوٹا ہوگا، چھوٹے میں بھی غذائیت کم ہوتی ہے، اور 1-2 مہینے کے لیے وہ صحیح چارہ ہوتا ہے جس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے.